وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ 18 ذوالحج سن 35 ہجری کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد تیسرے خلیفہ صحابی رسول حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ آج کے جمعہ میں ہونے والے بیان میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے چند فضائل آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ شرف ایمان اور شرف صحابیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو دیگر بہت ساری عظمتیں اور شرافتیں عطا فرمائی تھیں، جن میں ایک شرف قرابت رسول ہے۔ ایمان کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت، یہ بہت بڑا شرف اور عظمت ہے۔ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی عزیز تھے۔ ایک تو اس طرح کہ آپ نبی کی پھوپھی کی بیٹی کے بیٹے تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پھوپھی تھی ام حکیم بنت عبد المطلب، اس کی بیٹی عروہ تھی، اس کے بیٹے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ گویا پھوپھی ذات بہن کے بیٹے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عثمان بن عفان کی قریبی رشتہ داری ہے۔ اور اس طرح بھی حضور کے قریبی عزیز ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد تھے۔ داماد بمنزلہ بیٹا ہوتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان نبی کے دوہرے داماد تھے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت عثمان بن عفان کو ذو النورین اس وجہ سے کہا جاتا ہے، ذو النورین آپ کا لقب ہے، اور سبب اس کا یہ ہے نبی کی دو نور نظر یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئی۔ پہلے آپ کے نکاح میں نبی کی بیٹی حضرت رقیہ آئی۔ غزوہ بدر کے زمانہ میں حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم الہی اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان بن عفان سے کر دیا۔ سن 9 ہجری میں حضرت ام کلثوم کا انتقال ہوا۔ اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ کے 376 صفحہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم کے انتقال کے بعد یہ بات فرمائی، لو ان لی 40 بنتا زوجت عثمان واحدتا بعد واحدت، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتیں میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا شرف اور عظمت ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی عزیز تھے۔ ایک شرف اور عظمت حضرت عثمان بن عفان کا کتابت وحی
اور نبی کے خطوط کو لکھنا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود وحی نہیں لکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی لکھنے کے لیے کاتب مقرر کیے ہوئے تھے، اور چند صحابہ کرام ہیں جنہیں یہ شرف عطا ہوا۔ ان میں ایک حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو نبی کی وحی کے کاتب تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو کاتب وحی ہونے کی وجہ سے یہ شرف حاصل ہے کہ قرآن کریم نے ان کی مدح اور تعریف کی ہے، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کِرَامٍ بَرَرَةٍ۔ اللہ نے کاتبین وحی کو کرام، معزز، برارہ، نیکوکار قرار دیا ہے۔ یہ عظمت حضرت عثمان بن عفان کے لیے بھی ثابت ہے، اس لیے کہ وہ بھی وحی کے کاتب تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی کے کاتب ہونے کے ساتھ ساتھ حضور کے نجی خطوط بھی لکھتے تھے۔ یہ وحی کا کاتب ہونا، نبی کے خطوط کا کاتب ہونا انتہائی اعتماد کی دلیل ہے۔ حضرت عثمان بن عفان نبی کے معتمد بھی تھے، نبی کے منظور نظر بھی تھے۔ ایک بڑا شرف اور عظمت اور ذکر کرنا چاہوں گا، وہ ہے نبی اور اسلام کی سفارت۔ حضرت عثمان بن عفان کو اللہ کے نبی نے اپنا سفیر بنا کر اہل مکہ کی جانب روانہ کیا تھا۔ سفارت نبی کی جانب سے، اسلام اور مسلمانوں کی جانب سے، یہ حضرت عثمان بن عفان کا بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ ہر ملک کا سفیر اس ملک کی عزت ہوتا ہے۔ عثمان نبی اور اسلام کے سفیر تھے، یہ نبی اور مسلمانوں کی عزت تھے۔ حضرت عثمان بن عفان سفیر بن کر جو عزت پا گئے وہ تو پا گئے، اس کے ساتھ اور بڑی عزتیں اور عظمتیں اللہ نے حضرت عثمان بن عفان کو عطا فرمائی۔ مثلا جب سفیر بن کر حدیبیہ میں گئے، افواہ پھیل گئی، شہید کر دیے گئے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کے قتل کا انتقام لینے کے لیے صحابہ کرام سے موت پر بیعت لی کہ جب تک حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ نہیں لے لیں گے لا نفر، جائیں گے نہیں۔ اور بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے علی الموت، موت پر بیعت لی گئی۔ تو یہ حضرت عثمان کی عظمت اور شرافت ہے کہ اللہ کے نبی نے 1400 صحابہ سمیت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے موت کی بیعت کی۔ اس بیعت کی خبر جب دوسری جانب پہنچی تو انہوں نے اصل حقیقت حضور تک پہنچائی کہ حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے، زندہ ہیں، البتہ قید کیے گئے۔ بیعت کا سلسلہ ابھی تک چل ہی رہا تھا، اسی دوران خبر آ گئی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان کو بھی اس بیعت میں شریک کیا۔ حضرت عثمان بن عفان بھی بیعت میں شریک ہوئے، اور وجہ یہ تھی بیعت کرنے والوں سے اللہ اپنی رضا کا اعلان کر چکے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ کے نبی نے عثمان بن عفان کو بھی اس میں شریک کیا۔ ترمذی شریف میں روایت آتی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں لما امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببیعۃ الرضوان، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان کا حکم دیا، کان عثمان بن عفان رسول اللہ الی اہل مکہ، حضرت عثمان بن عفان اہل مکہ کی جانب رسول اللہ کے پیغامبر اور قاصد بن کر گئے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بن کر گئے تھے۔
انس کہتے ہیں فبایا الناس، لوگوں نے بیعت شروع کر دی۔ قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا ان عثمان فی حاجت اللہ و حاجت رسولہ، حضرت عثمان بن عفان اپنے کسی کام نہیں گئے، اللہ اور اس کے رسول کے کام گئے ہیں، اس لیے وہ اس بیعت سے باہر نہیں رہ سکتے۔ جب یہ خبر بھی پہنچ گئی کہ شہید نہیں کیے گئے، پھر وہ اس بیعت سے، اس کی برکات اور ثمرات سے باہر نہیں رہ سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فضرب بإحدى يديه على الأخرى، اپنا ایک ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ پہ رکھا۔ فضرب بإحدى يديه على الأخرى، اپنا ایک ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ پہ رکھا اور اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پہ رکھ کے عثمان کی جانب سے بیعت کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فکانت ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعثمان خیرا من ایدیہم لانفسہم، رسول اللہ کا ہاتھ جو عثمان کی طرف سے بیعت میں آیا ان ہاتھوں سے بہتر ہے جو اپنے لیے بیعت کرنے کی خاطر رسول اللہ کے ہاتھوں پر آئے۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان کی نیابت کی اور بیعت کرنے والوں سے اللہ نے اپنی رضا کا اعلان فرمایا۔ کچھ صحابہ کے بارے میں بغض رکھنے والے لوگ حضرت عثمان بن عفان کے بارے میں کہتے ہیں وہ تو بیعت میں شریک ہی نہیں تھے۔ مقصد کیا ہے کہ کسی طریقے سے اللہ کی رضا کے اعلان سے عثمان کو باہر کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے ان کے منہ پہ تماچا مار دیا 1400 سال پہلے ہی اپنا ہاتھ عثمان کی طرف سے بیعت میں شامل فرما کر، اور حضرت عثمان بن عفان اپنے ہاتھ سے بیعت کرتے شاید وہ عزت نہ ملتی جو نبی کا ہاتھ عثمان کی جانب سے بیعت کرنے کی وجہ سے حضرت عثمان بن عفان کو عزت ملی ہے۔ پھر جس عثمان بن عفان کے قتل کا قصاص لینے کے لیے، انتقام لینے کے لیے بیعت ہوئی، بیعت کرنے والوں سے اللہ نے رضا کا اعلان کر دیا، تو جو اس بیعت کا سبب تھا اس سے اللہ کس قدر راضی ہو گئے، اس کا اندازہ اہل عقل و شعور کر سکتے ہیں، ہر شخص اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ تو سفارت یہ بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت بڑی عظمت اور شرافت ہے۔ ایک عظمت جمیع غزوات میں شرکت ہے، تمام غزوات میں شریک ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک ہوئے، بدر سے لے کر خیبر اور تبوک تک۔ البتہ بدر میں شرکت کا معاملہ باقی صحابہ کی شرکت سے کچھ مختلف ہے۔ وہ کیسے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر میں جانے لگے تو آپ کی بیٹی حضرت رقیہ جو حضرت عثمان بن عفان کے نکاح میں تھی، حضرت عثمان بن عفان کی بیوی تھی، بیمار تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان کو حکم دیا کہ آپ یہیں پر رہ کر اپنی بیوی جو نبی کی بیٹی تھی اس کی تیمارداری کریں۔ حضرت عثمان بن عفان نے نبی کا حکم پورا کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان کو غزوہ بدر کے شرکاء میں شامل فرمایا، غنیمت سے حصہ بھی دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی بدر میں شریک نہیں تھے، اللہ کے نبی نے ڈیوٹیاں لگائی تھیں، حضرت عثمان تو آ گئے تھے، انہوں نے اپنا آپ پیش کر دیا تھا، اب اللہ کے نبی کی مرضی، جس کی جہاں ڈیوٹی لگائیں، تو اللہ کے نبی نے ان کی ڈیوٹی جہاں لگا دی انہوں نے وہیں نبھائی۔ ایک لمحہ کے لیے سوچئے، اگر نبی کے فرمانے کے باوجود وہ وہاں سے نکل کے بدر میں آ جاتے تو حضرت عثمان بن عفان کو دنیا کن نظروں سے دیکھتی۔ یہ حضرت عثمان بن عفان کی عظمت ہے، جہاں نبی نے کھڑا کیا وہاں کھڑے ہوتے، جو نبی نے حکم دیا اسے پورا کیا۔ اللہ کے نبی نے
بدر کے شرکا میں شامل فرمایا، غنیمت سے حصہ بھی دیا۔ تو حضرت عثمان بن عفان بدری صحابی ہیں، شرکائے بدر سے انہیں باہر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی ڈیوٹی لگا دی کہ آپ یہاں خواتین اور بچوں میں رہیں گے، ان کی نگرانی اور دیکھ بھال کریں گے۔ تو جب نبی کا حکم آ جائے کسے مجال ہے کہ پر مارے۔ اسی طرح حضرت عثمان کی بدر کے غزوہ میں ڈیوٹی لگ گئی کہ آپ رقیہ کی تیمارداری کریں گے۔ حضرت عثمان کے لیے ضروری تھا نبی کے حکم کو پورا کرنا، انہوں نے پورا کیا۔ تمام غزوات میں حضرت عثمان بن عفان شریک رہے، تو یہ غزوات میں شرکت بھی ان کی عظمت اور شرافت ہے۔ ان کی ایک بڑی عظمت اور شرافت سخاوت ہے، اتنے سخی تھے، پہلے مالدار تھے پھر سخی بھی تھے۔ بڑے بڑے مالدار ہوتے ہیں پر سخی نہیں، بخیل ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ مال دے تو پھر دل بھی دے، اللہ مال دے تو سخاوت کا جذبہ بھی دے۔ حضرت عثمان بن عفان مالدار اتنے تھے، غنی کہلائے، اور سخاوت میں آندھی کی طرح تیز تھے، سخی کہلائے۔ پتہ لگنے کی دیر ہوتی تھی کہ اسلام اور مسلمانوں کو کہاں مال کی ضرورت ہے، اپنے خزانے کا دروازہ کھول دیتے تھے۔ رسول کے لیے، رسول اللہ کے قرابت داروں کے لیے، اسلام اور مسلمانوں کے لیے کبھی مال خرچ کرنے سے دریغ نہیں کیا۔ بیر رومہ 2 قسطوں میں خرید کر انہوں نے وقف کیا، 20 یا 25 ہزار خرچ کر کے مسجد نبوی کی توسیع انہوں نے کی۔ اور یہ دونوں وہ مواقع تھے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا تھا کہ جو بیر رومہ خریدے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں، مسجد نبوی کی توسیع کرے گا میں اسے بھی جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ یہ 7 والا پلاٹ بک رہا ہے۔ تو حضرت عثمان بن عفان دونوں مواقع پر السابقون الاولون نظر آئے، ہر فرد بشر سے مقدم، پیش دونوں مرتبہ جنت کو اپنے نام الاٹ کرا لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت تھا، قحط پڑ گیا، لوگ لقمے کو ترس رہے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان کا 1000 اونٹوں کا قافلہ، تجارتی قافلہ ملک شام سے مدینہ آیا۔ اس کی اڑتی ہوئی دھول کو دیکھ کر تاجر شہر سے باہر نکل گئے کہ شہر میں داخل ہونے سے پہلے خرید لیا جائے، لوگوں کی ضرورت بھی ہے، مجبوری بھی ہے، پھر خوب نفع کما کے فروخت کیا جائے۔ قافلہ والوں سے پوچھا بھاؤ کس نے کرنا ہے؟ کہنے لگے مالک مدینہ میں بیٹھا ہے، نام عثمان بن عفان ہے۔ حضرت عثمان کے پاس تجار آئے، بھاؤ تاؤ کرنے لگے۔ پوچھا شام سے غلہ آیا ہے، شام سے آنے والے غلے کا کیا نفع دیتے ہو؟ کہا 10 پر 12 روپے۔ اگر آپ نے 10 میں خریدا ہے تو 12 میں فروخت کر دیں، ہم 12 میں لینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان نے فرمایا مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے۔ خیر ہوتے ہوتے 15 درہم پہ بات پہنچ گئی، 10 پہ 15 دیتے ہیں، 10 پہ 15 دیتے ہیں۔ فرمانے لگے مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے۔ پوچھا کتنا ملتا ہے؟ کہنے لگے مجھے 1 پہ 10 ملتا ہے، مجھے 1 پہ 10 ملتا ہے۔ کہنے لگے تاجر ہم ہیں، تجھے کون 1 پہ 10 دیتا ہے؟ وہ خود کیا کمائے گا، خود کیا کمائے گا؟ ہمیں یقین نہیں آ رہا، وہ کون تاجر ہے؟ نام بتایا جائے۔ حضرت عثمان فرمانے لگے ابھی بتاتا ہوں۔ اپنے خدام، نوکروں کو، رضاکاروں اور ملازموں کو حکم دیا کہ جاؤ مدینہ میں اعلان کر دو
فقراء، مساکین اور بھوک کے ستائے جتنے لوگ ہیں سب آئیں اور اپنی ضرورت کے مطابق غلہ لے کے چلے جائیں، میں نے اللہ کے لیے غلے کا منہ کھول دیا ہے۔ تب انہیں پتہ چلا کہ ایک پہ 10 دینے والی ہستی رب العالمین کی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے قحط کے زمانہ میں، اس زمانہ میں جب جتنا نفع بندہ کمانا چاہے کما سکتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے مفت میں غلہ تقسیم کر دی۔ لوگ تو ایسے مواقع کے لیے جمع کر کے رکھتے ہیں، سٹاک کر کے رکھتے ہیں، لیکن حضرت عثمان بن عفان مالدار ہی نہیں تھے، سخی بھی تھے۔ مالدار ہونا اور بات ہے، سخی ہونا اور بات ہے۔ امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمہ اللہ نے سیرت خلفائے راشدین میں لکھا کہ جس دن حضرت عثمان بن عفان نے 1000 اونٹ غلے سے لدے ہوئے مسلمانوں میں تقسیم کیے، اسی شب انہیں رسول اللہ کی خواب میں زیارت ہوئی، خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی، آپ کی شان سے دیکھے گئے، نور والا لباس زیب بدن کیے ہوئے، سفید ترکی گھوڑے پہ سوار تھے اور انتہائی عجلت اور جلدی میں تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں تو آپ کی زیارت اور دیدار کا بڑا اشتیاق رکھتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں نہیں پتہ، عثمان بن عفان نے آج غلے سے لدے ہوئے 1000 اونٹ اللہ کی راہ میں تقسیم کیے ہیں، صدقہ و خیرات کیا ہے، اللہ نے اسے قبول فرما لیا ہے، اس خیرات کو اللہ نے قبول کر لیا ہے، اور اللہ اعزاز اور اکرام کے طور پر آج جنت میں ایک حور کے ساتھ عثمان کا نکاح کروانے والے ہیں، تو میں حضرت عثمان بن عفان کے نکاح کی تقریب میں شریک ہونے جا رہا ہوں۔ یہ خواب دیکھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سخی اتنے بڑے تھے، ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے، اگر کسی جمعے کو غلام نہیں مل سکا اگلے جمعے کو 2 آزاد کرتے تھے، قضا کرتے تھے، اتنے بڑے سخی تھے۔ تو سخاوت ان کی بہت بڑی عظمت اور شرافت ہے، بہت بڑی عظمت اور شرافت ہے۔ ان کی ایک عظمت خلافت ہے، نبی کے صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ، نبی کے دوہرے داماد ہونے کے ساتھ ساتھ، وحی کے کاتب ہونے کے ساتھ ساتھ، تمام غزوات میں شریک ہونے والے ہونے کے ساتھ ساتھ، سخی ہونے کے ساتھ ساتھ نبی کے خلیفہ بھی تھے۔ اور پھر خلیفہ کیسے بنے، خلافت کی شان کیا ہے، یہ بھی ملاحظہ کیجیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب مصلی رسول پر زخمی ہوئے تو کچھ ذمہ داروں نے آپ سے عرض کیا موت و حیات اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے، لیکن پھر بھی آپ اپنا جانشین نامزد فرما دیجیے، آپ اپنا جانشین نامزد کر دیجیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ 6 آدمی ہیں، ان سے زیادہ خلافت کا مستحق کوئی نہیں ہے، ان 6 میں سے جسے چاہو خلیفہ بنا لینا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، 3 دن سے معاملے کو مؤخر نہ کرنا، 3 دن کے اندر اندر جسے چاہو خلیفہ مقرر کر لینا۔ وہ 6 نام کون سے تھے؟ سب سے پہلے حضرت عثمان بن عفان کا نام تھا، پھر حضرت علی کا نام تھا، پھر حضرت طلحہ کا نام تھا، پھر حضرت زبیر کا نام تھا، پھر حضرت سعد بن ابی وقاص کا نام تھا، پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام تھا۔ 6 آدمیوں کی کمیٹی بنا دی، یہ جسے خلیفہ بنائے۔
عوام کو کہہ دیا تم ان میں سے کسی کو بنا لینا۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کی تدفین کے بعد خلیفہ کا تقرر ہونے لگا۔ کیسے ہوا؟ 6 میں سے 3 نے اپنا اختیار باقی 3 کو دے دیا۔ حضرت طلحہ نے حضرت عثمان کو دے دیا، حضرت زبیر نے حضرت علی کو دے دیا، حضرت سعد بن ابی وقاص نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دے دیا۔ 3 کے حق میں دستبردار ہو گئے، جو فیصلہ یہ کر دے۔ پھر 3 میں سے 2 نے اپنا اختیار حضرت عبد الرحمن کو دے دیا۔ حضرت عثمان اور حضرت علی نے اپنا اختیار حضرت عبد الرحمن کو دے دیا کہ اب ہم 3 ہی ہیں، آپ جس کو خلیفہ مقرر کرتے ہیں وہی مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف 3 دن سوچو بچار کرتے رہے۔ ذوالحج کا مہینہ تھا، لوگ حج سے فارغ ہو کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے ہوئے تھے، جن میں اہل مدینہ بھی تھے اور دیگر علاقوں کے لوگ جو حج سے فراغت ہو کے بعد روضہ رسول پر حاضری کے لیے مدینہ تشریف لائے ہوئے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دن کے اجالے میں، رات کی تاریکی میں ایک بندے سے ملاقات کر کے رائے معلوم کی، ان 2 میں سے میں کس کو خلیفہ بناؤں؟ اپنا نہیں، ان 2 میں سے کس کو خلیفہ بناؤں؟ حضرت عثمان بن عفان کو یا علی بن ابی طالب کو؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں، مولانا عبد الشکور صاحب لکھنوی رحمہ اللہ نے لکھا سیرت خلفائے راشدین میں کہ مجھے 2 بندے بھی ایسے نہیں ملے جنہوں نے حضرت علی کو حضرت عثمان پہ فضیلت دی ہو، ہر ایک نے حضرت عثمان کو حضرت علی پہ فضیلت دی۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عثمان بن عفان کی خلافت کا اعلان کیا اور تمام مسلمانوں نے متفقہ طور پہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کر خلیفہ بن گئے۔ نبی کا خلیفہ ہونا یہ بہت بڑی عظمت اور سعادت کی بات ہے۔ اور پھر حضرت عثمان بن عفان تو وہ خلیفہ تھے جن کی خلافت کی بشارت تھی، اور اس بشارت میں مصائب کی بھی پیشین گوئی تھی۔ حضرت عثمان بن عفان کو استقامت کی وصیت تھی۔ ترمذی شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عثمان انہ لعل اللہ یقمصک قمیصا فإن ارادوک علی خلعہ فلا تخلعہ لہ۔ اے عثمان، اللہ تجھے خلافت کی قمیص پہنائیں گے، اگر لوگ اتارنا چاہیں جان دے دینا، قمیص نہ اتارنا۔ لوگ کہتے ہیں اتنے ظلم سہے چھوڑ دیتے، بھائی کیسے چھوڑتے؟ اللہ کے نبی حکم دے کر گئے تھے خلافت نہ چھوڑنا، قمیص خلافت نہ اتارنا، جان دے دی، نبی کا حکم نہیں توڑا، اسے باہر صورت پورا کیا۔ تو خلافت ان کی ایک عظمت ہے، ایک عظمت مثالی صالحیت، صائم الدہر تھے، ایام ممنوعہ کے علاوہ روزانہ روزہ رکھتے تھے، روزانہ۔ جس دن اس دنیا فانی سے کوچ فرمایا اس دن بھی روزے سے تھے۔ سحری دنیا کی تھی، افطاری جنت کی تھی، صائم الدہر تھے۔ اور پھر شب بیدار ایسے، فرائض و واجبات کی پابندی کا تو کیا کہنا، نماز تہجد کے اس قدر پابند تھے کہ ایک قرآن تہجد کے نوافل میں روزانہ ختم کرتے تھے، ایک قرآن۔ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت تھے جو ایک رکعت میں بھی پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ 4 شخصیات کے نام تاریخ کے اوراق کی جبینوں پہ محفوظ ہیں جو ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ ان میں 2 صحابی ہیں، 2 تابعی ہیں۔ صحابہ میں ایک نام حضرت تمیم داری کا ہے، دوسرا عثمان بن عفان کا ہے، اور تابعین میں ایک نام سیدنا سعید بن جبیر کا ہے اور دوسرا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔
یہ ساری عظمتیں اللہ نے حضرت عثمان کو عطا فرمائی. اور پھر جنت میں ان کا پروٹوکول کیا ہوگا، جنت میں پروٹوکول کیا ہوگا. حضرت سہل بن سعد سے روایت آتی ہے، سأل رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم افی الجنت برق، ایک شخص نے حضور سے پوچھا جنت میں بجلی ہوگی، جنت میں بجلی ہوگی. یہ بات ذہن میں رکھے، بجلی بھی ہوگی اور لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہوگی. سوال کیا افی الجنت برق، کیا جنت میں بجلی ہوگی؟ قال نعم، حضور نے فرمایا کیوں نہیں ہوگی، کیسے ہوگی؟ حضور نے فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے. ان عثمان لیتحول، جب عثمان جنت میں داخل ہوں گے، جب عثمان جنت میں قدم رکھیں گے، جب عثمان بن عفان جنت میں منتقل ہوں گے، فَتَبْرَقُ لَهُ الْجَنَّةُ، جنت ساری روشن ہو جائے، نور سے بھر جائے گی. یہ پروٹوکول ہو بھی کیوں نہ. حلیہ میں ابو نعیم نے روایت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد امتی حیاء عثمان بن عفان، میری امت کا سب سے باحیا شخص عثمان بن عفان ہے، جس کے جنت میں داخل ہوتے ہی ساری جنت ایسے روشن ہو جائے گی جیسے نور کے کمکموں سے ماحول روشن ہو جاتا ہے. اللہ نے حضرت عثمان کو بے شمار عظمتوں اور فضیلتوں سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ان کی عظمت، شرافت، قدر و منزلت پہچاننے اور ان کا دل سے احترام کرنے کی توفیق بخشے. ان کی سیرت و کردار کو اپنانے والا بنائے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ صورت اور سیرت میں نمونہ مصطفیٰ کا تھا، وہ صورت اور سیرت میں نمونہ مصطفیٰ کا تھا. ہر پہلو چمکتا تھا، آئینہ وفا کا تھا. زمانہ پیدا کر سکا نہ پھر ایسا غنی انجم، زمانہ پیدا کر سکا نہ پھر ایسا غنی انجم. وہ ایک دریا سخاوت کا عطیہ خدا کا تھا. وآخر دعوانا ان